یہ کہانی ہے حضرت حاضرہ علیہ السلام کی، ایک ماں، ایک عورت جنہوں نے صرف اللہ کے بھروسے ویران سے جنگل کو رحمت کا مرکز بنا دیا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت حاضرہ علیہ السلام کون تھی، ان کا صبر کیا تھا، ان کا یقین کیسا تھا، اور اللہ نے ایک عورت کے توکل کو کیسے حج اور عمرہ کا امپورٹنٹ حصہ بنا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو صرف ایک عورت کا صبر نہیں بلکہ اللہ کے معجزے کا زندہ ثبوت بھی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت حاضرہ علیہ السلام کا، ماں، ایک مومنہ، ایک صبر کی مثال جس کی وجہ سے آج بھی مسلمان صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے اور جس کا نتیجہ ہے زمزم کا پانی، اللہ کا عظیم معجزہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک عظیم ترین عورت کا واقعہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کا سفر کیا تو وہاں کے بادشاہ نے انہیں حضرت حاضرہ کو ہدیہ میں دیا تھا، جو اس وقت کی ایک روایت ہوتی تھی۔ حضرت حاضرہ نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں آتا ہے کہ چھوڑ دو اپنی بیوی حاضرہ اور بیٹے اسماعیل کو اس سنسان میدان میں جہاں کوئی زندگی کا نشان بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو لے جا کر ایک سنسان وادی میں چھوڑ دیا اور انہیں ایک بڑے درخت کے نیچے ٹھہرا دیا۔ اس وقت وہاں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور نہ پانی کا کوئی بھی سورس تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہاں اتارا اور کھجوروں سے بھری ایک تھیلی دی اور پانی سے بھرا ایک مشکیزہ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت حاضرہ بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے گئیں اور انہوں نے حیرانی سے پوچھا، کیا آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی نہ ساتھ رہنے کو ہے، نہ ضرورت کی کوئی بھی چیز وہاں پہ ہے۔ انہوں نے کئی بار یہ بات دہرائی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ خاموش رہے۔ آخر میں پھر انہوں نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ حضرت حاضرہ نے ترنت کہا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور پلٹ کر اپنے بچے کے پاس چلی گئی۔ سبحان اللہ، یہ تھا ان کا یقین اللہ پہ۔ حضرت حاضرہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی اور خود کھجور اور پانی پی کر رہتی تھی۔ جب مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا، زمین تپ رہی تھی، آسمان سے دھوپ برس رہی تھی، پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا سوکھ گیا۔ حضرت حاضرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی کی طرف دوڑ لگائی لیکن کچھ نہیں ملا۔ پھر واپس آئی۔ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میرے بچے کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے، اس لیے وہ آ کر اسماعیل علیہ السلام کو دیکھی اور اسے ویسے ہی تڑپتے ہوئے دیکھا تو پھر سے مروہ پہاڑی کی طرف دوڑتے ہوئے گئی، لیکن وہاں سے بھی وہ مایوس ہو کر ہی نیچے آئی اور پھر صفا اور صفا سے پھر مروہ، ایسے ہی وہ 7 بار اس ویران اور گرم زمین پر دوڑ لگائی، صرف اس امید میں کہ کہیں سے کچھ مل جائے۔ اور آج بھی ہر مسلمان، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت، جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، صحیح کرتا ہے، تو اصل میں وہ ایک ماں کی امید اور صبر کا پیغام زندہ کرتا ہے۔ یہ وہی عمل ہے جو آج حج اور عمرہ میں ہر مسلمان ادا کرتا ہے، صفا اور مروہ کی صحیح کر کے۔ ان کا صبر، ان کا ایمان، ہر دوڑ کے ساتھ ان کا اللہ پر بھروسہ بڑھتا گیا۔ جب انہوں نے 7 بار صفا اور مروہ کے درمیان چکر پورے کر لیے، تب وہ آخری چکر لگا رہی تھی تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی۔ وہ واپس اپنے بیٹے کے پاس آئی تو دیکھا کہ وہ روتے روتے زمین پر پیر مار رہا تھا۔ پھر اللہ نے ایک معجزہ دکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے نیچے سے زمزم کا پانی نکلنا شروع ہوا۔ ایک چھوٹا سا چشمہ دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے پانی کا جھرنا میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت حاضرہ نے ترنت اس پانی کو جمع کرنا شروع کیا اور کہا، زمزم مطلب رک جا رک جا۔ یہ نام وہیں سے پڑا، زمزم۔ یہ پانی آج تک بہہ رہا ہے اور ہر حاجی اس پانی سے روحانی تازگی محسوس کرتا ہے۔
कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने वहाँ एक कबीला भेजा, बनु ज़रहम। उन्होंने हजरत हाजरा से वहाँ बसने की इजाज़त ली। इस तरह मक्का में इंसानी आबादी का आगाज हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हीं लोगों के साथ बड़े होने लगे और सबको दीन और अखलाक की तालीम देने लगे। कई सालों बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस आए। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, मेरे लिए एक घर बनाओ इबादत के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह ने मुझे एक घर बनाने का हुक्म दिया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं आपके साथ हूँ अब्बा। दोनों ने मिलकर काबा की बुनियाद रखी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर लगाते और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हें देकर आते। दीवार ऊंची होने लगी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हो गए। ये वही पत्थर है जिसे आज हम मुकाम इब्राहिम कहते हैं। काबा की तामीर के दौरान दोनों ने ये दुआ मांगी। सूरह बकरा आयत नंबर 127, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमसे ये अमल कबूल फरमा, सुनने वाला और जानने वाला है। हजरत हाजरा का सब्र और अल्लाह पर यकीन हर मोमिन के लिए एक रोशनी का चिराग है। हजरत हाजरा हर दौर की औरत के लिए मिसाल है। अगर आप एक माँ हैं तो उनका सब्र याद रखें, आप तन्हा हैं तो उनका तवक्कुल याद रखें, और आप अगर स्ट्रगल में हैं तो उनकी दौड़ याद रखें। अगर आपकी दुआ में ताख़ीर हो रही है तो जमजम का वो मौज़ा याद रखें। हर हज में अल्लाह ने एक औरत के अमाल को शरीयत का हिस्सा बना दिया। ये है इस्लाम में औरत का मकाम। आज हम जिस पानी से रूह की प्यास बुझाते हैं वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के सब्र का नतीजा है। आज हम जिस काबा का तवाफ करते हैं उस जगह को जिंदा किसने रखा? एक माँ ने, एक मोमिना ने, एक सब्र और यकीन वाली औरत ने। जब भी आपको लगे कि आप तन्हा हो, आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, जिंदगी अंधेरी है, तो दिल से कहना, अगर अल्लाह साथ है तो मैं कभी तन्हा नहीं हो सकती। अगर आप भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो याद रखें, अल्लाह कभी किसी मोमिन के सब्र को ज़ाया नहीं करता। अगर आपको हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक ये पैगाम ज़रूर पहुंचाएं ताकि सबको हजरत हाजरा की कुर्बानियों का एहसास हो। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।